محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ظاہر ہے کہ آج ایک خوشی کا عالم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا دن ہے، میلاد کی رات ہے۔ اور کہنے والے نے کیا خوب فرمایا کہ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ اور کیا خوب فرمایا کہ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ ناظرین و سامعین، میں ایک حدیث پاک کہ آمد مصطفیٰ پر صحابہ اکرام علیہم رضوان کا اللہ تعالیٰ کے حضور شکر بجا لانا، حدیث سنن نسائی کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 5824 ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی حلقۃ یعنی من اصحابہ، صحابہ اکرام علیہم رضوان حلقہ لگائے تشریف فرما ہیں۔ کیا کر رہے ہیں وہ خود بیان کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا کہ ما اجلسکم، تمہیں یہاں پر کس چیز نے بٹھایا ہے؟ انہوں نے عرض کی جلسنا ندعو اللہ ونذکرہ، یا ندعو اللہ ونحمدہ، دونوں الفاظ موجود ہیں۔ علی ما ہدانا بالاسلام، علی ما ہدانا لدینہ۔ یا رسول اللہ، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اس کا ذکر کریں اور اس کی حمد بجا لائیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا، اس نے دین اسلام کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی۔ وَمَنَّا عَلَيْنَا بِكَ، اور یا رسول اللہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں، حلقہ جمائے، حلقہ لگائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں کہ اس نے رحمت والا نبی ہمیں عطا فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر حلف لیتے ہو کہ اسی کام کے لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ کرام نے حلف لیا۔ تو اب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تم سے حلف اس لیے نہیں لیا کہ مجھے تمہاری بات پر شک ہے، جو تمہیں خوشخبری سنانی ہے وہ سنانے کے لیے حلف لیا ہے کہ اتانی جبرائیل، آپ لوگ تو یہ کام کر رہے تھے اور میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، حاضر خدمت ہوئے۔ انہوں نے کہا، عرض کی، ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، یا رسول اللہ یہ حلقہ جمائے بیٹھے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں اور آپ کے مبعوث ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ وہاں اللہ رب العالمین اپنے ملائکہ کے سامنے ان پر فخر کا اظہار فرما رہا ہے۔ تو ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا اس بات پر بھی کہ حضور نبی کریم علیہ السلام ہمارے درمیان تشریف لائے، یقیناً یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی سنت ہے۔ اور شکر کی بات جہاں پر آ جائے تو ناظرین، اللہ رب العالمین یہاں دیکھیں کہ تیسرے پارے میں کیا فرماتا ہے کہ بلکہ چوتھے پارے میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن کسی پر اس طرح احسان جتلانے کی بات نہیں فرمائی۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ نے تم پر احسان فرمایا اس وقت کہ جب اپنا نبی تمہیں عطا فرمایا۔
ظاہر ہے کہ اس وقت عالم اسلام میں ایک خوشی کی لہر ہے، جب بھی ماہ ربیع الاول آتا ہے خوشی ہوتی ہے، دل جگمگا اٹھتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں، کہیں نعتیں پڑھی جاتی ہیں، کہیں درود و سلام کے جو ہے وہ نذرانے پیش کیے جاتے ہیں، کہیں پر یا رسول اللہ کی صدائیں، کہیں مرحبا یا مصطفیٰ کی صدائیں ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ سب کریں آپ کا حق ہے اور کرنا بھی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہیں ہم نے یہ سوچا ہے، کبھی یہ سوچا ہے کسی موقع پر کہ کیا بات ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع سے ہم کیوں دور ہیں؟ میں یہاں پر اطاعت اور اتباع کی بات کر رہا ہوں تو میں یہاں پر خاص طور پر اخلاق جو ہے نا، حضور نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق، کہ پوری دنیا یوں سمجھ لیں کہ پوری دنیا والوں کو جس نے گرویدہ بنایا، تو میں اس اخلاق کی بات کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں نا کہ یہ راستی کی تیغ تھی جو تھی مسلمانوں کے پاس، یہ خنجر آہن نہیں خنجر اخلاق تھا۔ ناظرین و سامعین، ظاہر ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کی اپنی اہمیت ہے، بالکل اس کی امپورٹنس اپنی جگہ پر ہے، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق کی بات کی جائے تو دوست ہوں وہ تو اچھا کہتے ہی ہیں نا، الفضل ما شہدت بہ الاعداء، دشمن بھی آپ کے اخلاق کی گواہی دیتے تھے۔ جب آپ نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، اس وقت اگر پوچھا جائے کہ مکہ مکرمہ میں سب سے بڑا صادق کون ہے، آواز آتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ پوچھا جائے کہ مکے میں سب سے بڑا امین کون ہے، تو آواز آتی تھی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا اور صادق و امین کے لقب سے مشہور ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو کفار نے کہا کہ جی کوئی پروف لائیے، کوئی دلیل لائیے۔ اللہ اکبر، کتنی پاکیزہ زندگی ہوگی میرے نبی علیہ السلام کی، کہ فرماتے ہیں کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، میری آمد اسی مکے میں ہوئی ہے، میری پیدائش یہیں پر ہوئی ہے، میرا بچپن، میرا لڑکپن، میری نوجوانی اور اب تک 40 سال کی عمر تک تمہارے درمیان رہا ہوں، اگر ہے کوئی بات تو نکال کے لاؤ۔ ناظرین، دوست تو دوست، دشمن بھی کوئی بات آپ کے خلاف نہ کر سکا۔ کیوں؟ زندگی ہی اتنی پاکیزہ تھی۔ جہاں پر ہم اخلاق کی بات کرتے ہیں، آج ہمارا اخلاق، ہمارا بیہیویئر بہت زیادہ بگڑ چکا ہے۔ ناظرین و سامعین، ہمیں خیال نہیں رہتا کہ ہم نے کس کا دل دکھایا، کس کو ناراض کیا، کوئی خیال نہیں رہتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیں کہ قرآن گواہی دیتا ہے سورہ قلم میں 29ویں پارے میں کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ محبوب بے شک آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے صحابہ کرام تو آپ کے اخلاق کی گواہی دیتے ہی ہیں، لیکن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، بادشاہ کے دربار میں جب بادشاہ نے کہا کہ بتاؤ وہ کیا کہتے ہیں میں جھوٹ بولنا چاہتا تھا لیکن اس ڈر سے جھوٹ نہیں بولا کہ میری سرداری پر حرف آ جائے گا، تو میں نے سچ بول دیا کہ وہ ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں، وہ ہمیں امانت کی ادائیگیوں کا حکم دیتے ہیں، خیانت کرنے سے روکتے ہیں، ہمیں سچائی کی دعوت دیتے ہیں، ہمیں سچ بولنے کے لیے کہتے ہیں، جھوٹ سے اجتناب کرنے کا حکم دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو ناظرین و سامعین، دیکھا آپ نے کہ اس وقت دشمن تھے لیکن گواہی سچی تھی، اور بعد میں پھر ایمان اسلام میں داخل بھی ہو گئے، ایمان لے آئے۔ اسی طریقے سے عام طور پر ہمارا وتیرہ کیا ہے کہ ہم باہر جب دوستوں میں رہتے ہیں نا، اپنے فرینڈ سرکل میں جسے ہم کہتے ہیں، تو دوستوں یاروں کے ساتھ بڑی مسکراہٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں، بڑے اخلاق سے بات کرتے ہیں، لیکن جہاں پر گھر میں آ جائیں تو ہمارا سارا اخلاق ایک طرف رہ جاتا ہے، دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ کتنے ایسے ہیں کہ گھر والے شکایت کرتے ہیں کہ ان کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جس کے اخلاق اپنے گھر والوں سے اچھے ہیں۔ سمجھدار لوگ کہتے ہیں نا کہ کسی کے اخلاق کے بارے میں اگر جاننا چاہتے ہو تو اگر وہ
ان میرڈ ہے تو اس کے والدین سے پوچھو، بہن بھائیوں سے پوچھو، اگر وہ میرڈ ہے تو اس کی بیوی سے پوچھو، اس کے بچوں سے پوچھو۔ یہی بات ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحابہ کرام نے پوچھی۔ کیا پوچھا؟ ان کے اخلاق گھر میں کیا ہیں؟ اور سیدہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دریا کو کوزے میں بند فرما دیا۔ فرماتی ہیں کہ ان کے اخلاق کے بارے میں پوچھتے ہو؟ کان خلقہ القرآن، ان کا پورا یعنی ان کا اخلاق جو ہے پورا قرآن اٹھا کر دیکھو ان کا اخلاق نظر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ناظرین یہاں دیکھیں کہ خادمین کے ساتھ آپ کا رویہ، یہاں پر تو آج کل ہمارے یہاں جو ملازمت کرتے ہیں، چاہے گھروں میں ہوں، چاہے شاپس پر ہوں، چاہے فیکٹریز میں ہوں، چاہے کہیں بھی ڈرائیور ہوتے ہیں، وہ بھی وقتی ملازمین ہوتے ہیں، 8-9 گھنٹے ملازمت کرتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں۔ اس دور میں تمام کے تمام وقت وہ ملازم رہا کرتے تھے، فل ٹائم خادم ہوتے تھے، فل ٹائم خادم۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا جو واقعہ بڑا تفصیل طلب ہے، لیکن میں مختصراً عرض کرتا ہوں کہ بچپن میں اغوا ہوئے، پھر اس کے بعد ہوتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، پھر اس کے بعد ہوتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کر دیا۔ اب آپ کی خدمت میں رہ رہے ہیں، کل وقتی ملازم، بالکل پورا دن حضور نبی کریم علیہ السلام کے خادم۔ اب کیا ہوا کہ باپ اور چچا کہیں سے پتہ کر کر کے پہنچ گئے اور بڑی ملاقات ہوئی اور رونا دھونا ہوا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام سے کہا کہ اسے واپس کر دیجیے، ہمارا بیٹا ہے۔ فرمایا کہ جانا چاہتا ہے تو مجھے کوئی رقم نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا جتنی رقم آپ چاہتے ہیں لے لیں، کوئی رقم نہیں چاہیے، جانا چاہتا ہے چلا جائے، اس سے رضا پوچھ لو۔ اب ناظرین وہ ایک نگاہ چہرہ مصطفیٰ پر ڈالتا ہے اور ایک نگاہ اپنے باپ اور چچا، پھر ماں کی محبت یاد آتی ہے، لیکن بالآخر کہہ اٹھتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ کی غلامی محبوب ہے، میں یہاں سے ہلنا نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین و سامعین، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تیرے قدموں میں رہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا۔ تو یہ تھا ملازمین کے ساتھ آپ کا رویہ کہ وہ ملازم جو ہے، جو خادم ہیں، وہ کہیں جانا نہیں چاہتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال خدمت کی، فما قال لی اف قط، کبھی اف تک مجھے نہیں فرمایا، کبھی اف تک نہیں فرمایا۔ حضرت معاویہ بن حکم کہتے ہیں کہ میں نیا اسلام میں داخل ہوا تو کہیں میں نماز پڑھ رہا تھا تو کہیں سے مجھے آواز آئی الحمدللہ کی، کسی نے چھینک ماری، الحمدللہ کہا تو میں نے جواب دے دیا۔ تو لوگوں نے مجھے گھورنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا بات تو کلا اما یا ہو، تمہاری ماں تم پر روئے تو میں کیا ہوا، مجھے دیکھ کر کیوں اس طرح باتیں کرتے ہو؟ پھر کہنے لگے کہ میں دل میں شرمندہ ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، کچھ ہوا ہے۔ اب ڈرنے لگا کہ نماز کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام مجھے کیا فرمائیں گے۔ فرمایا کہ نماز کے بعد بڑے پیار سے مجھے بلایا اور فرمایا کہ معاویہ، نماز میں دنیا کا کلام جائز نہیں ہے، نماز میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، تحمید کرتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں، دنیاوی کلام جائز نہیں ہے۔ فرمایا پھر کہتے ہیں کہ جب باہر میں نکلنے لگا تو یہ کہتے ہوئے نکلے، باہر نکلتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں فما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ، اللہ اکبر، ایسا استاد میں نے نہ کبھی دیکھا تھا، نہ کبھی دیکھا ہے، نہ کبھی دیکھوں گا۔ اتنا عظیم استاد اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا۔ یعنی ایک شاگرد اور استاد کے درمیان رشتہ کیسے ہوتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتا دیا۔ اور پھر ناظرین دشمنوں کے ساتھ کیا رویہ، کبھی بھی اپنی ذات کے لیے نا بدلہ نہیں لیا، ہمیشہ معاف کیا۔ ثمامہ بن آسال کو پکڑ لیا گیا، سردار تھا، بڑا مغرور تھا، متکبر تھا، خوبصورت بھی تھا۔ اب ہوا یہ کہ اسے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا اور اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر جانی دشمن سامنے بے بس سے فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ اللہ اکبر۔ طائف کے میدان میں کتنی تکلیفیں دی گئیں،
آپ نے بدلہ نہیں لیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر دریافت فرماتے ہیں ثمامہ تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ اس نے بڑے درست لہجے میں کہا کہ مارتے ہو مار دو، بدلہ لیتے ہو لے لو، جو تمہاری مرضی ہے۔ دوسرے دن یہی سوال یہی جواب، تیسرے دن میرے نبی علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ ثمامہ کو آزاد کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ وہ آزاد ہو گئے اور پھر آ کر حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے، اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور دشمن تھے نا، جانی دشمن تھے، لیکن اخلاق حسنہ سے کیسے متاثر ہوئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ، آج کے دن سے پہلے دین اسلام سے بڑا بغض تھا مجھے، لیکن آج کے دن کے بعد سب سے زیادہ محبت دین اسلام سے ہوگی۔ آج کے دن سے پہلے مجھے آپ کے شہر سے بڑی نفرت تھی، لیکن آج کے دن کے بعد سے سب سے زیادہ محبت مجھے شہر نبی سے ہوگی۔ آج کے دن سے پہلے سب سے زیادہ نفرت آپ کے چہرے سے تھی، لیکن یا رسول اللہ آج کے دن کے بعد سے ثمامہ کو سب سے زیادہ اگر محبوب چہرہ ہے تو وہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خاک کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ وہ دانہ سبل ختم الرسل، مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینہ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، وما علیہ الا البلاغ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب